تو سننے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تھوڑیاں مارتے رہے ہیں تو کیل مارتے رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ تشدد کرتے رہے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں سمندر میں. وہ یار خدا کے لیے بندے پھر بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر دفعہ ایسی داستان ملتی ہے تو لوگ اپنے آپ اپنی زندگی کو بچائیں اور کیوں موت کے منہ میں جاتے ہیں اس طرح. بھائی اس طرح تو آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اچھا وہ بھی بڑے ظالم لوگ ہیں لیکن میں اس میں جو بندے اس چیز ظلم کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں جب نیا نیا لگا تو کچہری میں بیٹھے گجرات میں تو بڑی درد بھری ایک داستان وہاں بھی تھی میری عدالت میں کہ ایک بندے کو اس کے ماں باپ بہن بھائی، یہ بات ہے 1970 کی بلکہ اس سے بھی پہلے کی 68-69 کی بات ہے. وہ استغاثہ ایک بنایا ہوا تھا. بہت بڑے عالم دین، ان کی بہو اور اس کی بہن وہ اس میں انوالو تھی. انہوں نے ظلم کیا کہ انہوں سے پیسے بھی خاصے لیے اور اس کے بعد اسے کسی کے سپرد کر دیا. وہ اس کو پبی کی پہاڑیوں میں لے گیا اور جا کے اس کو وہاں قتل کر دیا. جوان بچہ، خوبصورت، صحت مند، اس کی فوٹو بھی ساتھ لگا رکھی تھی. تو اس کو مار دیا. اب اس کے گھر میں نا اس کو بھیجتے رہے لیٹرز، چٹھیاں کہ بس میں پہنچ گیا ہوں، میں اب یہاں ملازمت مجھے مل گئی ہے اور میں اب یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ بیچارے ماں باپ ان کو دلاسا دیتے رہے. وہ چڑھانے بھی گئے اس کو اور باقاعدہ کسی جگہ سی آف کر کے آئے. بڑی لمبی کہانی ہے، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی بڑے نام والے وہ عالم دین تھے. مجھے بڑی انہوں نے سفارشیں بھی کرائیں. میں نے نہیں ان کو چھوڑا. میں نے کہا ظلم خدا کا، اب کیسی باتیں کرتے ہو بھائی. آپ لوگوں نے اس کی ماں، بہن، بچیاں، چھوٹے موٹے رشتہ دار سارے بڑی خوشی خوشی اس کو بڑے کپڑے شپڑے پہن کے، بڑے ہار پہنا کے اس کو الوداع کہنے گئے اور دراصل اس کو موت کے سفر پہ بھیج رہے تھے. بڑا دکھ ہوا مجھے. میں جس دن بھی وہ کیس میری عدالت میں لگتا تھا تو میں سارا دن مغموم رہتا تھا وہ لیٹرز پڑھ کے، وہ سسٹم سارا دیکھ کے. یار ایسے ظالم لوگ بھی ہیں کہ بندے کو مار ہی دیا. یار آپ کچھ تو خیال کریں. ظلم کی انتہا ہے نا کہ آپ بندے کو مرڈر ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ میرا جو تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کوشش کر کے تو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ان کو کالے کتے نے کاٹا ہے. وہ تو پیسے آئیں گے تو وہ پیسے بنائیں گے اور اگر کوئی لٹنے کے لیے خود ہی تیار ہو تو اس نے تو لوٹا ہی جانا ہے. اور بندے جو ہے شاید لوگ اس طرح پہنچتے بھی ہوں غلط طریقے سے، انلیگل طریقے سے، وہ یورپ کے کسی ملک میں پہنچ جاتے ہوں اور وہاں ناجائز ملازمت کرنے لگتے ہوں. بندے ہوں گے ایسے بھی، کر رہے ہوں گے ملازمتیں، لیکن ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا اور ہر وقت ایک عذاب میں ہی پڑے رہتے ہیں. اب یہ جو ہے اس دفعہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کا پیچھا کرے گی اور لوگوں کو بھیج رہے ہیں. باقاعدہ کمیٹی بنا لی ہے جس میں بڑے بڑے آفیسر ہیں، اچھی شہرت والے ہیں، جو وہاں جائیں گے، بلکہ چلے گئے ہیں شاید، وہ موقع پر بھی جائیں گے، وہاں ساری انکوائری کریں گے آن دی اسپاٹ. تحقیقات کرنے کے بعد
یہ جو ظالم کے بچے جو بیچتے ہیں لوگوں کو، ان کو پکڑا بھی جائے گا، ان کا ٹرائل بھی ہوگا، مقدمے بازی بھی ہوگی، چلے گا بھی، کیسز چلیں گے، اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، جتنا جتنا ان کا گناہ ہے اور جو انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں اس کی ضرور سزا ملے گی ان کو۔ لیکن میں کہتا ہوں جو بندے پیسے دینے والے ہیں یار، جو جا رہے ہیں، اب ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، آئے دن آپ یہ باتیں سنتے ہیں، تو پھر آپ بھی تو کوئی اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ یہ لوگ وہ بھی کہتے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کوئی زبردستی تو نہیں کرتا نا، کہ بندے کو پیسے بھی ان سے چھینے اور پھر ان کو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیں، یہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر پیچھا بھی کرتے ہیں، کئی مہینے سودے بازی اور آنا اور جانا، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یا ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہوتا ہے، دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوگا یہ بھی کہ ان کو غلط اطلاعات دیتے ہوں گے، لیکن بھائی اب اتنا شور مچ گیا ہے، اتنا، اب تو خدا کے لیے آئندہ احتیاط کریں، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو، دیکھو نا، بعض ایک تو بالکل بیچارے کے پاس پونجی وہی ہوتی ہے، گھر کے زیور بیچ کے یہ 20 لاکھ اور 23 لاکھ سوری اتنی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ گھر میں تو نہیں پڑی ہوتی، یہ اتنے امیر لوگ تو نہیں ہوتے، تو پہلے ہی غریب ہوتے ہیں، لیکن چلو وہ اکٹھا کر کے ادھر ادھر سے پیسے تو دیتے ہیں، تو پھر بیچارے ایک تو اس رقم سے محروم ہوئے، دوسرا موت کے منہ میں جوان بچہ چلا گیا۔ اب 12 بچے تو گجرات ہی کے ہیں، اور حالیہ کا بھی آ رہا تھا ذکر کہ 2 بھائی سگے ہیں، تو اس طرح سے باتیں سن کے آپ کا دل خراب ہوتا ہے، طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور جوان بچے یہاں رہتے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے، چلو تھوڑے سے زیادہ، زیادہ سے اور زیادہ، جان بوجھ کے تو آپ بے احتیاطی سے نانا موت کے منہ میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے جو شکار ہو گئے ہیں، اور جو ایجنسیاں ہیں، جو FIA اور باقی پکڑنے والی، وہ بھی دیانتداری سے کام کریں اور ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دلوائیں، اور عدالتیں بھی انصاف کریں اور کسی کا لحاظ نہ کریں، سفارش نہ مانیں، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی لحاظ کریں، بلکہ جس نے جو بھی جرم کیا ہے اس کی سزا ان کو ضرور دیں، تاکہ یہ ایک دفعہ شور مچ جاتا ہے نا تو پھر بڑا ہوتا ہے پکڑو پکڑو پکڑو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ہو جاتے ہیں، پھر سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بات کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ڈاک کے وہی 3 بات۔ تو میری درخواست ہوگی تمام متعلقہ محکمہ جات سے کہ جناب مہربانی کریں، اور اس قسم کا گورنمنٹ بھی کوئی اہتمام کرے، اور یہ لوگ جو ایجنٹ ہیں ان پر بڑی سختی کی جائے اور پابندی کی جائے کہ یہ کسی بندے کو اس طرح نہ بیچیں، نہ بیچنے پائیں۔ اس کا ضرور حکومت کو بھی چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب بڑی تیزی سے ایکشن لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ قابو آ جائیں گے اور اپنی سزا پائیں گے۔ فی امان اللہ، تھینک یو۔